بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کے مستقبل کے شہر کے ڈیجیٹل خاکے جاری، من گڑت خبریں اور افواہیں پھیلانے پر 5 سال قید اور 30 لاکھ جرمانہ۔ بھارت میں اجمیر شریف جانے والے زائرین کی گاڑی کو حادثہ۔ جو لوگ پاک آرمی کو گالیاں دیتے ہیں ان کی زبان کھینچ لینی چاہیے، وزیر داخلہ۔ امریکہ چین پر انگلی نہ اٹھائے، چائنا۔ سعودی عرب میں سڑکوں کے نظام سے متعلق نیا سسٹم۔ چیونگم کے بارے میں کچھ اچھے برے انکشافات۔ سابق صدر ٹرمپ ایک بار پھر بچ کر نکل گئے۔ مرنے سے قبل ایک ایسا خواب جو تقریباً ہر انسان ضرور دیکھتا ہے، ماہرین۔ موبائل فون کے گرم ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چینی حکومت نے صنعت اور ٹیکنالوجی سے آراستہ نئے شہر کی تعمیر شروع کر دی ہے، جس کے نئے منصوبے کے ابتدائی حصوں کو 2021 کے آخر تک مکمل کرنے کی توقع ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے نئے شہروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں متعدد یونیورسٹیاں، دفاتر اور لیبارٹریز ہوں گی۔ اس شہر کے ایجوکیشنل پارک کے ڈیجیٹل خاکوں میں ایسی عمارات نظر آتی ہیں جن کی چھتوں پر سبزہ ہوگا۔ چینی حکام کے مطابق 2035 تک ملک کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کے لیے شہروں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سعودی حکام نے افواہیں اور من گڑت خبریں پھیلانے کو جرم قرار دیتے ہوئے خلاف ورزیاں کرنے والوں پر 30 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا مقرر کر دی ہے۔ سعودی عرب میں دیگر خلیجی ریاستوں کی طرح ملکی نظام کے خلاف کام کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا قانون موجود ہے، جس میں روز بروز مزید شقیں شامل کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں اجمیر شریف جانے والے زائرین کی مسافر بس سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 14 افراد اپنی جان سے چلے گئے اور 4 زخمی ہو گئے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں زائرین کو اجمیر شریف لے جانے والی منی بس ہائی وے پر تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ منی بس میں 18 مسافر سوار تھے۔ 4 زخمیوں کی عمریں 12 سال سے کم ہیں اور بس میں یہی 4 نابالغ تھے جو محفوظ رہے۔ بچ جانے والے مسافروں نے بتایا کہ حادثہ ڈرائیور کی آنکھ لگ جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن کریں یا خفیہ بکنے والا بک جاتا ہے۔ چودھری نثار اپنے ساتھ جیمر والی گاڑی رکھتے تھے، لیکن آج وزیر داخلہ بغیر جیمر کی گاڑی میں گھومتا ہے۔ اسلام آباد میں آنے والے دنوں میں جدید پولیس نظر آئے گی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو حلوہ کھلانے کی بات کی تھی، لیکن اب موسم بدل گیا ہے، اس لیے وہ بات واپس لیتا ہوں۔ پی ڈی ایم بھی اپنے معاملات پر سوچے۔ دھرنا بہت مشکل کام ہے، ہمیں 126 دن کے دھرنے کا تجربہ ہے۔ قانون کے دائرے میں لانگ مارچ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میری بات سمجھتے ہیں۔ اپوزیشن کو بالآخر پیپلز پارٹی کی بات ہی ماننی ہوگی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاک آرمی ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ جو لوگ پاک آرمی کو گالیاں دیتے ہیں ان کی زبان کھینچ لینی چاہیے۔ یس دوستو، بالکل کھینچ لینی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 4 جماعتیں ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے بھی خلاف تھے۔ دکھ مسلم لیگ نون کا ہے، جو آرمی کے خلاف بات کرے وہ مسلم لیگی نہیں۔ چین نے کورونا کی تحقیقاتی رپورٹ میں امریکی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پہلے ہی عالمی ادارہ صحت کو نقصان پہنچا چکا ہے اور اب چین یا دیگر ممالک پر انگلی نہ اٹھائے۔
گزشتہ روز امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی رپورٹ کے نتائج پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ چائنا کورونا پھیلنے کے ابتدائی دنوں کا ڈیٹا بھی فراہم کرے۔ چینی سفارتخانے کی ترجمان کا کہنا تھا کہ چائنا نے امریکہ کے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن امریکہ کو دوسرے ممالک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ منگل کو کورونا پر عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم نے کہا تھا کہ دورہ چین کے دوران اس مخصوص جانور کا سراغ لگانے میں ناکام رہے ادارہ صحت کے سائنسدانوں پر مشتمل ٹیم نے کورونا کی ابتدا پر شفاف تحقیقات کرنے کے لیے چائنا میں 1 مہینہ گزارا تھا۔ 2 ہفتے قرنطینہ میں گزارنے کے بعد باقی وقت ٹیم نے کورونا کا سراغ لگانے میں گزارا تھا کہ کورونا کی ابتدا کس مقام اور جانور سے ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں سڑکوں کا نظام مزید منظم کرنے اور اس کی استعداد بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام اپنایا گیا ہے۔ یہ نظام سڑکوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے، تجزیہ کرنے، ضروری دیکھ بھال اور مرمت کا نظام ری شیڈول کرنے کے لیے اپنی معاونت فراہم کرے گا۔ بچوں بڑوں میں مقبول عام چیونگم بہت سے خطرناک بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ بچے ہوں یا بڑے سبھی میں چیونگم مقبول ہے۔ یہ ٹافی گولی کی ایسی عجیب قسم ہے جسے چبائے جاؤ مگر وہ ختم نہیں ہوتی، اور پھر اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ مثلاً چیونگم بھوک مٹاتی ہے، منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے اور ٹینشن بھگاتی ہے۔ اسی طرح سے چیونگم کا استعمال منہ سے مضر صحت بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیونگم کا ایک ٹکڑا ہی منہ سے 10 کروڑ بیکٹیریا کا خاتمہ صرف 10 منٹ میں کر سکتا ہے۔ چیونگم اولین 30 سیکنڈ میں سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تاہم 10 منٹ میں 10 کروڑ جراثیموں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اب جدید طبی تحقیق نے ایک انکشاف کر دیا ہے کہ چیونگم میں شامل کچھ اجزاء بچوں اور بڑوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ گویا کئی بار والدین اور ڈاکٹرز کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری چیونگم کی پیدا کردہ ہے، اور وہ دیگر غذاؤں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اسپارٹین مادہ تیار شدہ غذا کا ذائقہ بہتر بنانے کی خاطر شامل کیا جاتا ہے، مگر ماہرین کے مطابق یہ فوڈ انڈسٹری میں استعمال ہونے والا سب سے خطرناک مادہ ہے۔ دراصل غذائی صنعت اسے بطور چینی استعمال کرتی ہے۔ چیونگم کی تیاری میں اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ میں نظام غذا اور دوا کی دیکھ بھال کے ادارے FDA نے اسپارٹین کے استعمال پر پابندی لگاتی تھی، اور اب سنا ہے کہ دوبارہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، مگر بہت سے ڈاکٹر عام غذاؤں میں اس کیمیکل کا استعمال ناپسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ مادہ خلیوں میں ہیجان پیدا کرنے کی وجہ سے زہریلی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ دماغی خلیوں نیورونز کو بہت زیادہ متحرک کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ قبل از وقت مرنے لگتے ہیں۔ یہ خرابی پھر انسان کو نہ صرف ذہنی طور پر کمزور کرتی ہے بلکہ اسے مختلف اعصابی بیماریوں کا نشانہ بھی بنا دیتی ہے۔ جسم میں اس کی موجودگی مختلف اقسام کے کینسر پیدا کر ڈالتی ہے۔ بعض یورپی ممالک اسے خطرناک قرار دے کر پابندی لگا چکے ہیں۔ تاہم چیونگم بنانے والوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ یہ زہریلا مادہ چیونگم کی تیاری میں استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ دوستو 3-4 چیزیں اس کے اندر اور بھی ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو مواخذے کی کارروائی سینٹ میں درکار 2/3 اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دی گئی، اور انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ مواخذے کی کارروائی پر ووٹنگ ہوئی، جس میں 7 ریپبلکن سینیٹر سمیت 57 ارکان نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کی مخالفت میں 43 ووٹ پڑے۔ گو عددی اکثریت نے مواخذے کی حمایت کی، تاہم آئینی طور پر مواخذے کی کارروائی کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازمی ہوتی ہے، جو حاصل نہ ہو پائی۔
سابق صدر ٹرمپ نے مواخذہ نہ ہونے کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک بلا جواز کارروائی میں سینٹ کا وقت برباد کیا گیا۔ 6 جنوری کو اس وقت کے صدر ٹرمپ نے اپنی ہار کو فراغ دلی سے تسلیم کرنے کی بجائے دوستوں حامیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی تھی، جس کے بعد مشتعل حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیو یارک کے ایک 88 سالہ شخص نے مرنے سے قبل اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ایک خواب کے متعلق بتایا، جس میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، تم ایک اچھے بچے ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کب اور کس طرح ہوگی۔ موت کے وقت کے متعلق جاننا سائنسدانوں کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، جس کا جواب وہ اب تک حاصل نہیں کر سکے ہیں، مگر کچھ ایسی علامات کے بارے میں ضرور جان پائے ہیں جو کہ مرنے سے کچھ عرصہ قبل زیادہ تر انسانوں میں ایک جیسی ہوتی تھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے ایک انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں، جہاں پر زیادہ تر مریض قریب المرگ تھے، ایسے 400 مریضوں پر تحقیق کی اور ان کو نظر آنے والے خوابوں اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کی جانچ کی۔ ماہرین نے ان مریضوں سے بات کر کے ان کے خوابوں، ان کے محسوسات کے حوالے سے ایک ڈیٹا جمع کیا اور اس کے بعد ان کی موت کے وقت کے ساتھ ان کا تعین کیا، تو ان پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 88% مریضوں نے مرنے سے قبل ایک جیسا خواب دیکھا تھا۔ مرنے سے قبل دیکھا جانے والا خواب 88% مریضوں کے مطابق مرنے سے قبل انہوں نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا پھر خود کو موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ کچھ مریض ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے قریبی عزیز و اقارب کو دیکھا۔ مریضوں کا یہ ماننا تھا کہ اس خواب کو دیکھ کر وہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اس خواب کو دیکھ کر ان کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوئی، جس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قوت ان افراد کو مرنے سے قبل تیار کر رہی ہوتی ہے۔ موت سے قبل نظر آنے والا یہ خواب ماہرین کے مطابق موت کی پیشگوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے اب تک حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ دوستو ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، نہ ایک مائکرو سیکنڈ آگے نہ پیچھے۔ ہاں صحت مند زندگی اور نیکی بدی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو کبھی کبھی خبریں بہت ہی کم ہوتی ہیں، پھر ادھر ادھر سے کچھ ٹاپک ڈھونڈ کر خبروں کی فائل پوری کرنی پڑتی ہے۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بہرحال اگر آپ کا موبائل فون کچھ دیر استعمال کے بعد گرم ہو جاتا ہے تو آپ یہ کام ضرور کر لیں، ورنہ آپ کا فون خراب بھی ہو سکتا ہے۔ موبائل فون زیادہ استعمال کے سبب گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے استعمال کو روک دیا جائے، ورنہ وہ خراب ہو جائے گا یا پھر آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ موبائل فون اگر زیادہ گرم ہو جائے تو اس سے سب سے پہلا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے فون کی رفتار بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ گرم ہو جانے کی صورت میں اس کی بیٹری کے پھٹ جانے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ موبائل فون کو چارج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر موبائل فون کے پرانا ہونے کی صورت میں اگر اس کو دیر تک چارج کیا جائے تو بعض اوقات یہ فون 100% چارج ہونے کے بعد بھی چارج لیتا رہتا ہے، جس کے سبب اس کی بیٹری اوور چارج ہو جاتی ہے اور فون گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ براہ راست دھوپ میں رکھنے سے بھی فون گرم ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری ایپلیکیشن کو بند رکھیں، زیادہ ایپلیکیشن کے کھلے ہونے کی صورت میں بھی آپ کا فون گرم ہو سکتا ہے۔ ہر وقت فل برائٹنس آن رکھنے سے بھی فون جلدی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسکرین برائٹنس کو ہمیشہ کم رکھیں۔
بلوٹوتھ اور جی پی ایس کو اگر بیک وقت آن رکھا جائے تو اس سے فون کے پروسیسر پر دباؤ پڑتا ہے، جس کے سبب فون بہت جلدی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لگاتار بغیر وقفے کے گیم کھیلنے کے سبب بھی موبائل فون بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ گرم ہونے کی صورت میں بیک کور اتار دیں تاکہ اس کے پروسیسر تک تازہ ہوا پہنچ سکے اور وہ ٹھنڈا ہو سکے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔